حدیث پاک میں نیک عورت جب نکاح کی باری آئی اور آپ نکاح کریں، اپنا خود کا کریں، اپنے بیٹے کا کریں یا اپنے بھائی کا کریں، کسی کا نکاح کریں، اور اس نکاح کے لیے جب آپ لڑکی دیکھنے جائیں اور لڑکی کا انتخاب کریں، لڑکی کا سلیکشن کریں، تو آپ کو کیا چیز دیکھنی ہے؟ یہ چیز حدیث میں اللہ کے نبی نے بتا دی ہے۔ حدیث پاک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں تنکح المرأة لأربع خصال ولحسبها ولجمالها ولمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کسی بھی عورت سے 4 وجہوں سے لوگ نکاح کرتے ہیں، کسی بھی عورت سے، کسی بھی لڑکی سے جو پیغام نکاح بھیجتے ہیں، 4 چیزیں عام طور پر لوگوں کی کیا ہیں؟ سامنے ہوتی ہیں۔ 4 چیزوں کو وہ کیا ہے؟ دلیل بناتے ہیں، ترجیح کا باعث بناتے ہیں۔ ایک انسان نے دیکھا بھائی لڑکی بہت خوبصورت ہے، کیا ہے؟ لڑکی بہت خوبصورت ہے، بہت کیا ہے؟ اسمارٹ ہے، تو کیا ہے؟ اس سے کیا ہے؟ نکاح کر لیا جائے، اپنے بیٹے کا نکاح کر لیا جائے، خود کا نکاح کر لیا جائے۔ انسان کیا لڑکی کی خوبصورتی کو ترجیح دیتا ہے۔ ایک اس بنیاد پر نکاح ہوتا ہے بھائی لڑکی بہت مالدار گھر کی، کیا ہے؟ خوب سارا جہیز مل جائے گا، رشتے میں ہی بلٹ مل جائے گی، کیا ہے؟ رشتے میں بلٹ مل جائے گی، اور کیا ہے؟ شادی میں تو ہو سکتا ہے 4 پہیے گاڑی مل جائے۔ مال دیکھ کے آپ نے رشتہ بھیجا کہ اچھا پورا جائزہ لے لیا، بلکہ اب تو دیکھنا جائزہ لینے کی بات دور ہے، پہلے ہی کہتے بچولے کہتے ہیں ہمیں کار والا رشتہ چاہیے۔ اب تو کیا ہے؟ اب پہلے فقیر دوسرے انداز کے تھے، اب فقیر کیا ہے؟ بالکل کھلے عام مانگتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں تو کیا ہے؟ کار والا رشتہ چاہیے، یا ہمیں تو بلٹ والا رشتہ چاہیے۔ پہلے سے وہ کیا ہے؟ کنفرم کر دیتے ہیں، یا ہمیں تو کیش والا رشتہ چاہیے، ہمیں تو 5 لاکھ روپے کیش چاہیے، لڑکی کیسی ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں تو کیا کیش والا رشتہ چاہیے۔ ایسا ہی غلط تو نہیں کہہ رہا بھائی؟ غلط کہہ رہا ہوں تو بتا دینا۔ تو اب کیا ہے؟ تو پہلا خوبصورتی کی وجہ سے، اب خوبصورتی کی وجہ سے لوگ کم کرتے ہیں، اب تو زیادہ تر مال کی وجہ سے لوگ نکاح کرتے ہیں، اور پھر بعد میں پریشان ہوتے ہیں، پھر کہتے ہیں بھائی بیگم نے بڑا پریشان کر دیا ہے، پھر کہتے ہیں ماں باپ آتے ہیں۔ حالانکہ دیکھیے بڑا تعجب ہوتا ہے، جہیز کا لالچ لڑکے میں کم، ماں باپ میں زیادہ ہوتا ہے۔ یعنی آج کل کی جو نوجوان جنریشن ہے، بہت بڑا طبقہ نوجوان جنریشن میں وہ ہے جو اس بات کو سمجھ رہا ہے کہ ہمیں بغیر جہیز کا نکاح کرنا چاہیے، وہ معاشرے کی ضرورت کو سمجھ رہا ہے، لیکن ماں باپ جو بڑے بوڑھے سر پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ناجی بھیا انہیں تو کیا جہیز چاہیے، جبکہ اس جہیز کا استعمال ان کے لیے حرام کر دیتی وہ عورت۔ میرے برتنوں میں ہاتھ مت لگا دینا، میرے فریج میں کیا ہاتھ مت لگا دینا، یہ میں اپنے باپ کے گھر سے لے کر آئی ہوں، میری گاڑی کو کوئی چھو نہ لے۔ ایسا ہی ہوتا ہے، غلط تو نہیں کہہ رہا؟ یعنی جن لوگوں نے جہیز کا لالچ کیا تھا ان کے نصیب میں تو ہے نہیں، وہ تو مہینے 2 مہینے میں چولہا الگ ہو جاتا، برتن الگ ہو جاتے ہیں۔ اب بڑی حسرتوں کے ساتھ جہیز والا گھر دیکھا تھا اور مالدار گھر دیکھا تھا، کیا ہے؟ ارے ماں باپ کو تو 2 روٹی سکون کی چاہیے اور عزت چاہیے، لیکن وہ نہیں دیکھتے، انہیں تو کار چاہیے بیٹے کے لیے، انہیں کیا بلٹ چاہیے، پھر انہیں بلٹ ملتی ہے، وہ جو سناتی ہے نا کھری کھوٹی، وہ کیا ہے؟ ان کے لیے بلٹ ہوتی ہے، وہ کیا ہے؟ بلٹ ہوتی۔ تو ہم نے کیا ہے؟ نکاح جب ہم کرنے جاتے ہیں تو ترجیح کس بات کو دیتے ہیں؟ مال کو ترجیح دیتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ عورت سے نکاح کرتے ہیں لوگ حسن کی وجہ سے، مال کی وجہ سے، یا خاندان کی وجہ سے۔ بھائی بہت بڑا خاندان ہے، بڑا اچھا خاندان ہے، یا بڑا خاندان ہے۔ اب خاندان 2 طریقے ہوتے ہیں، کچھ لوگ کیا اپنے مزاج بھائی کیا ہے؟ بدماشوں خاندان چاہیے، ایسا خاندان بڑا خاندان ہو تاکہ ہماری توتی بولے۔ کچھ لوگ نہیں بھائی شریف خاندان چاہیے، تھوڑا اچھا خاندان ہو، عزت دار خاندان ہو، کیا ہے اس میں کیا ہے؟ اس خاندان کی کیا ہے؟ گاؤں میں بڑی عزت ہو، محلے میں بڑی عزت ہو۔ ایک چوتھی وجہ ہے کہ بھئی لڑکی بڑی دیندار ہے، لڑکی نمازی ہے، پرہیزگار ہے، پردے کی پابند ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم ایک وجہ سے نکاح کرو صرف، اور وہ کیا ہے؟ وہ دینداری ہے۔ وہ کیا ہے؟ دینداری ہے۔ تم جب بھی رشتہ کرو، نکاح کرو، خواہ لڑکی کا کرو یا لڑکے کا کرو، تو اس میں سب سے پہلی بات تمہیں دیکھنی ہے کہ لڑکی یا لڑکا دیندار ہے یا نہیں ہے، یہ نماز کا پابند ہے یا نہیں ہے، یہ لڑکی پردے کی پابند ہے یا نہیں ہے، اس کے گھر کا جو ماحول ہے وہ دینداری والا ماحول ہے یا نہیں ہے، اس کے گھر میں دینداری کا کیا مزاج ہے، اس کے باپ کے چہرے پر داڑھی ہے یا نہیں ہے، اس کے بھائیوں میں دینی رجحانات ہیں یا نہیں ہے۔ فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا دیندار عورت کے ذریعے سے تم کامیابی حاصل کرو۔ تو اس کا مطلب اللہ کے نبی نے پھر تریبت یدا کا، یہ عرب کا ایک محاورہ ہے کہ تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں، یعنی ایک محاورہ ہے، اس کا مطلب ہے تو باعزت بنے، تجھے برکتیں حاصل ہوں۔
یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا دے رہے ہیں کہ جو لوگ صرف نکاح کی بنیاد، نکاح اس بنیاد پر کریں گے کہ لڑکی دیندار ہے، نکاح اس بنیاد پر کریں گے کہ لڑکا دیندار ہے، یعنی دینداری کو بیس اور بنیاد بنائیں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ان کے ساتھ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ان کے ساتھ ہے جو صرف دینداری کی بنیاد پر نکاح کریں گے۔ اب ذرا ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو دینداری کی بنیاد پر نکاح کرتے ہیں؟ ایسے لوگ شاید 1% ہو میرے حساب سے، جو صرف اس بنیاد پر نکاح کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں لڑکی دیندار چاہیے، ہمیں کیا ہے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں صرف یہ چاہیے کہ لڑکی دیندار ہو، نمازی ہو، پرہیزگار ہو، اچھے مینرز کی ہو، اچھے اخلاق کی ہو۔ ایسے لوگ میرے حساب سے 1% ہوں گے، نہیں تو 99% لوگ وہ ہیں، کیا ہیں، اس میں سے اکثریت تو جہیز والوں کی ہے، کیا ہے، بہت ہی ماڈرن، کیا ہے، فقیروں کی ہے، جو کیا ہے، یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں کچھ نہ ہو، گھر میں رکھنے کی جگہ نہیں ہے لیکن انہیں کیا، خوب سارا جہیز چاہیے، انہیں خوب سارا جہیز چاہیے، چاہے پڑوسیوں کے وہاں صوفے رکھوانے پڑے، پڑوسیوں کا بیٹ ڈالنا پڑے، لیکن کیا انہیں چاہیے ضرور۔ گاڑی کا پڑوسیوں کا تیل ڈلوانے کے پیسے نہیں ہوں گے، جیب میں تیل ڈلوانے کے پیسے نہیں ہیں وہ گاڑی، لیکن کیا انہیں گاڑی ضرور چاہیے، گاڑی ضرور چاہیے۔ تو یہ کیا ہے، ماڈرن فقیر ہیں اس دور کے ماڈرن فقیر ہیں جن کی چاہتیں یہ ہیں۔ اور پھر کیا ہے، بعد میں کتا گھسیٹی ہوتی ہے، بعد میں جب آپ جہیز کی بنیاد پر نکاح کریں گے تو یقیناً اس نکاح میں برکتیں نہیں آئیں گی۔